وہ شمس الفقہا جو آپ بار بار فرما رہے ہیں وہ ابھی پیدا ہوئے اور والد گرامی نے فرما دیا انور خورشید سبحان اللہ بے شک یافتم ہم نے چمکتا ہوا آفتاب حاصل کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی ہم تو آج جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ آپ شمس الفقہا تھے. آپ کے وہ جو والد گرامی ہے نا فناف الرسول حضرت خواجہ محمد صدیق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ آنے والا شہزادہ شمس الفقہا کے لقب سے مشہور ہوگا, اور ان کے علوم کی برکت سے فقط سرزمین بصیر پر ہی نہیں بلکہ سرزمین پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کی حدوں کو کراس کر کے ان کا فیضان پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور بحمد تعالی آج ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں, دنیا جو ہے وہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے فیضان سے لطف اندوز ہو رہی ہے. سامعین و ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس اعلیٰ شخصیت کے بارے میں جنہیں دنیا غزالی زمان, رازی دوراں, قطب الوقت, فرید العصر, مظہر گنج شکر, شیخ الحدیث و تفسیر, نجیب الادباء, فخر الاولیاء, خواجہ خواجگان, خواجہ پیر محمد احمد چشتی فریدی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی مبارک ذات کے بارے میں آج کچھ قیمتی سوالات ہم کریں گے اور ان کے بارے میں جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس اہم پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے عظیم مرکز کے ایک عظیم استاد, خلوص پیکر و وفا, استاد العلماء, منظور نظر قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد اللہ یار چشتی فریدی صاحب زیدہ مجدہ, آپ حضور کی بارگاہ میں کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جی ہماری پوری ٹیم آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے نہایت قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں ہمیں عطا فرمائیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل کر کے اپنی آخرت کا سامان کریں گے. تو ناظرین, یہ ایسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں جن سے ہم قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے چند سال نہیں بلکہ 35 سے 40 سال کا عرصہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے قدموں میں گزار دیا. قبلہ حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ بحمدہ تعالی آپ نے اپنی زندگی کی 35 یا 40 سال کی وہ جو بہاریں ہیں وہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے قدموں میں گزاری ہیں. آپ نے ان کی جوانی کو بھی دیکھا, آپ نے ان کے کہولت کے زمانہ کو بھی پایا. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کا مکمل اسم گرامی کیا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ والمنہ فواجد عبدا من عبادنا. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ احباب کا کہ آپ نے مہربانی فرمائی اور ناچیز کو اس عظیم پروگرام میں جس کا ہر لمحہ سعادت کا پیکر ہے اس میں آپ نے مجھے یاد فرمایا. حاضرین گرامی قدر, حضور قبلہ شمس الفقہا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا تعارف نسب نامہ کے اعتبار سے جو آپ نے فرمایا تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے حضور شمس الفقہا غزالی زمان, رازی دوراں, خواجہ پیر محمد احمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, بن حضرت خواجہ ابو النور محمد صدیق ماشاءاللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, بن خواجہ خواجگان خواجہ احمدین رحمت اللہ علیہ,
بن سلطان الطارقین حضرت خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت خواجہ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بن حضرت خواجہ سیدنا و مولانا جمال الدین برقع پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا نسب نامہ ہے، عالی گرانہ ہے، علم کے ساتھ صرف ایک پشت سے نہیں 7 پشتوں تک یہ علمی گرانہ ہے، اور جس کا فیض جو ہے وہ پاک و ہند میں وہ بحر بے کنار کی منی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جو میں آپ کے فرمودات سے بات سمجھ پایا ہوں، یہ بات واضح ہو گئی کہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا فقط آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے والد گرامی اور پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا آیا ہے۔ اور بحمد تعالیٰ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ جب کسی کا سلسلہ نسب پوچھا جاتا ہے نا تو اکثر و بیشتر آج کل فقط والد گرامی یا دادا جان کا نام بتا کر بس بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ یہ آپ کا ایک عشق ہے قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت کا یہ مظہر ہے کہ آپ نے 1-2 نام نہیں بلکہ پورا وہ جو سلسلہ نسب ہے نا 7 پشتوں تک وہ آپ نے بیان فرما دیے ماشاءاللہ۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا فقط آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی وہ جو پوری پیچھے پشتے ہیں، آپ کا خاندان ہے، وہ شروع سے ہی دین کا خادم رہا ہے، اور الحمدللہ تعالی آج بھی ان کا خاندان وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ قبلہ حضور آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ اس جامعہ میں قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے مرکز میں گزار دیا ہے۔ آپ اس جامعہ میں کب تشریف لائے؟ آپ کا پہلا تعارف قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا سے کب ہوا؟ کس توسط سے ہوا؟ الحمدللہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قریب بصیر پور کے مضافات چشتی قطب الدین میں قرآن مجید اور سکول کی ابتدائی تعلیم کے بعد الحمدللہ آپ کی بائی پوسٹی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ 1985 تقریباً سے بابا جی سرکار سے واسطہ ہے، محبت ہے، اور یہ تو پہلا تعارف صرف ظاہراً میرا ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو ابا جی حضور دادا جی کا اس پاکرانے سے گہرا تعلق تھا، اور مختلف پروگراموں میں آپ تشریف لے جاتے، یعنی ایسے کہہ لو کہ اللہ کی مہربانی یہ صرف یہاں کا رابطہ نہیں، عالم ارواح سے گویا رابطہ تھا کہ جس نے اس انتخاب کے لیے ہمیں منتخب سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دنیا جنہیں قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے نام سے جانتی ہے، فخر الاولیاء نجیب الادباء کے نام سے جانتی ہے، آپ حضور قبلہ بابا جی شمس الفقہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کس مقام پر ہوئی؟ آپ کی ولادت باسعادت 29 شوال 1926 بمطابق 15 ستمبر 1947 ماشاءاللہ۔ تو آپ اس جہان فانی پر تشریف لائے، اور آپ کے ولادت باسعادت پر آپ کے والد گرامی فناف رسول خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی مسرور تھے۔ سبحان اللہ۔ خاندان کی اعلیٰ ترین خوشی بن کر آپ تشریف لائے، اور آپ نے اس وقت جو خوشی میں آپ فناف رسول خواجہ ابو نور محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم ظاہری اور باطنی کے منبع تھے، سرچشمہ تھے، اور فارسی تو ایسے جیسے آپ کی مادری زبان تھی، تو آپ نے فارسی میں ایک نظم فرمائی جس کے چند اشعار آپ کی ولادت باسعادت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کی ولادت باسعادت جو ہے انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان فرمائی۔ فرمایا حمد بحد آن کریم با کرم، سبحان اللہ، آن کی مارا داد پورے محتشم، ماشاءاللہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں انور خورشید
بے شک یافتم، واہ۔ یعنی وہ شمسل فقہا جو آپ بار بار فرما رہے ہیں وہ ابھی پیدا ہوئے اور والد گرامی نے فرما دیا انور خورشید سبحان اللہ، بے شک یافتم، ہم نے چمکتا ہوا آفتاب حاصل سبحان کیا۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی ہم تو آج جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ شمس الفقہا تھے۔ آپ کے وہ جو والد گرامی ہیں نا فنافر الرسول حضرت خواجہ محمد صدیق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ آنے والا شہزادہ شمس الفقہا کے لقب سے مشہور ہوگا، اور ان کے علوم کی برکت سے فقط سرزمین بصیر پر ہی نہیں بلکہ سرزمین پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کی حدوں کو کراس کر کے ان کا فیضان پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور بحمد تعالی آج ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، دنیا جو ہے وہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کے فیضان سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ یہ بھی فرمایا وقت پاکستان بماہ اولی سبحان اللہ، 1947 وقت پاکستان بماہ اولی چوت ولد گشت پورے ماہ جبی، ارشاد فرماتے ہیں پاکستان اپنے پہلے ماہ میں تھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں ماہ جبی بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، یہ چشتی حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، یہ فریدی بھائی کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف ان فضاؤں کو، ان ہواؤں کو، اس سرزمین کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور آزادی کی نعمت کے ساتھ سرفراز فرمانے کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے ایک ولی کامل بھی عطا فرمایا۔ بچپن کا زمانہ تھا، اب ادھر ان کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اب وہی وہ جو شہزادے ہیں وہ مستقبل کے اندر جا کر ایک ولی کامل بنے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کا کتنا فضل عظیم ہے یہ فریدی بھائیوں پر، چشتی بھائیوں پر۔